میرا تیسرا سوال اس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام توام کے طور پر پیدا ہوئے اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی توام پیدا ہوئے. ہر دونوں کے توام پیدا ہونے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت پوشیدہ ہے. ایک تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے جس سے کی پسلی سے انسان بنایا گیا. حکمت تو جوڑا جوڑا پیدا کرنے کی جو حکمت ہے اس سے زیادہ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ حکمت جو حضرت مسلم نے بیان فرمائی ہے وہ توامیت کی حکمت نہیں ہے، وہ مماثلت کی حکمت ہے. اس لیے آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. میرے نزدیک تو تمام پیدا ہونا ایک اتفاقی بات ہے. اس میں فی ذات ہی کوئی حکمت نہیں ہے سوائے اس حکمت کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سے زیادہ بچے پیدا کروا سکتا ہے. 3 بھی 5 بھی 6 بھی یہاں بچے ہوئے موجود ہیں. تو وہ ایک سائنسی حکمت ہے. اس کو مذہبی حکمت کے طور پر سوچنا کم سے کم مجھے تو فائدہ نہیں دے سکا، مجھے تو کوئی علم نہیں ہوا. لیکن جو حکمت حضرت مسیح نے بیان فرمائی ہے وہ ایک مماثلت ہے جو اشارہ کر رہی ہے. کیونکہ پہلے آدم کا دور ایک مذہبی دور چلا ہے ایک لمبے عرصے تک، اس لیے آدم ثانی پیدا ہونا تھا امت محمدیہ میں، اور امت محمدیہ میں آدم کو پیدا کرنا وہی حکمت رکھتا ہے جو امت محمدیہ میں عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے اور دیگر انبیاء کو پیدا کرنا ہے. رسل اک کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ آدم وقت سے پہلے ہونے کے باوجود بھی ابنیت کا کے مقام پر ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں بن سکتا کسی پہلو سے بھی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو غلام بن کے آئیں گے، کرسچن آئے گا تو غلام بن کے آئے گا. ادھر رسول ہوتے تھے تمام رسول امت محمدیہ میں مبعوث کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی امتیں غلامی کا دم بھریں گی. تو اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آدم ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا گواہ ہے، اور آپ کا تمام ہونا یہ اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مماثلتوں میں یہ بھی پیش نظر رکھی تاکہ جو صحیح فطرت لوگ ہیں ان کو پہچاننے میں آسانی رہے. ظہور مہدی آخر زمان